اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام ذکر شہدائے کربلا۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ ایک ایسی کوشش اور ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کے تحت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے اس عظیم قربانی کو کہ جو آپ اور آپ کے اصحاب و انصار اور آپ کے اہل بیت نے میدان کارزار کربلا میں اپنی عظیم جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی امت آپ کی اس عظیم قربانی کو یاد کر رہی ہے اور سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ یقیناً جہاں جہاں ماہ محرم الحرام کے مجالس اور محافل اور جہاں پر ذکر ہو رہا ہے سیمینار کی صورت میں اور مختلف تذکروں کے حوالے سے، تو وہاں پر موضوع شہدائے کربلا ہی ہے۔ تو ہم آج یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آیا پیغام کیا ہے کربلا کا؟ صرف ایک واقعہ ہے جیسے کہ واقعات تاریخ عالم میں ہوئے ہیں، گزر گئے، پھر اس کے حوالے سے کبھی کوئی یاد دہانی ہو جاتی ہے، کوئی دن منا لیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس میں وہ پیغام موجود ہے کہ جو ہمارے سیرت و کردار کو روشن کر سکے، صبر کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کے تناظر میں اگر اس آیہ مبارکہ کی ہم تفسیر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کا وقت ہو تو ہمیں نماز سے اور جو ہے صبر سے مدد لینی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں پیغام کہا تو جاتا ہے کربلا کے پیغام کو لیا جانا چاہیے، لیکن جب خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مشکل درپیش ہو، ایسا کوئی مرحلہ ہمیں زندگی میں جس کا سامنا ہو، تو پھر نہ ہم سے صبر ہوتا ہے، نہ اس وقت ہمیں نماز یاد رہتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے خانوادے نے اس بات کو پوری امت کے لیے واضح فرما دیا کہ وقت کیسا ہی ہو اور کیسا ہی دور ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، اور وہاں پر مختلف قسم کی مزاحمت بھی ہو، اس کے باوجود بھی نہ تو تلاوت کلام الرحمن سے دور رہنا ہے ایک مومن کو، نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہے، اور نہ نماز ترک کرنی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے پیغام کربلا اوورآل کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی وہ ممتاز و معروف سماجی اور دینی شخصیت کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یادگار اسلاف میں ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کے جو جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں، تشریف فرما ہیں ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، لالت کے باوجود آپ نے وقت عنایت فرمایا اور عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کی وہ ممتاز و معروف مذہبی اسکالر کہ جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، جن کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھ جیسے کئی آپ کے تلامذہ ہیں کہ جو آپ سے علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر جہاں آرا لطفی صاحبہ سے ہے۔ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں میڈم کے حوالے سے بتا دوں کہ اردو ادب کے حوالے سے تو آپ کا وقی مطالعہ ہے ہی، عربی ادب پر جو ہے آپ کی بڑی تحقیق ہے، بڑی ریسرچ ہے، اور ماشاءاللہ اس میں بڑا آپ کا کام ہے۔ تشریف فرما ہے۔ میں جاننا چاہوں گا بھائی صاحب کے واقعہ کربلا کے پیغام کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو یہ بات کیا سرسری طور پر اس کو واقعے کے طور پر لینا چاہیے، یا یہ کہ عالم انسانیت کے لیے اس میں پیغامات جو موجود ہیں اس پر میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ واقعہ کربلا کو محض واقعہ سمجھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار شہید کیے جا رہے ہوں اور ان کے رفقا، اور ہم اس کو اگر صرف ایک واقعات کی طرح، کہانی کی طرح سمجھیں تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ قربانی تو ہماری اصلاح کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں سبق چھوڑ کر جانے کے لیے واقعہ روح پذیر ہوا، اس لیے ہمیں اس سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے۔ یقیناً۔ اور سبق سیکھنے کی اہمیت کس حد تک ہے اور کس درجے ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس پر زیادہ کلام نہیں کروں گا، اس لیے ہر بندے کو پتہ ہے
کہ شہید کو مردہ کہنے سے قرآن نے منع کیا، اللہ نے منع کیا. شہید کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا. بالکل بالکل. یہ کہا گیا انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں شعور نہیں. ایک بات تو یہ تصور میں ذہن میں رہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. خاص طور پر آج کل کی نوجوان ہائی کوالیفائڈ نوجوان نسل کو یہ بات ذہن میں رہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شہید جو ہونا تھا اس کی عظمت اس میں ہے کہ اللہ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا کہ میرے اس چہیتے نواسے کو شہید کیا جائے گا. بالکل. ان کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ میرا یہ نور نظر شہید کر دیا جائے گا. فاتح خیبر اسد اللہ واسد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میرا یہ چہیتا بیٹا جو ہے اس کو اس طرح پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر ہاتھ اٹھا دیتا یہ مصیبت میرے بیٹے پہ سے ٹل جائے تو ٹل جاتی. یقین. لیکن ہمیں پہلا سبق تو یہ ملا کہ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی آزمائش لکھ دی ہے تو ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، آو فغاں نہیں کرنی چاہیے، بھرپور صبر و استقامت کا اس موقع پر مظاہرہ کرنا چاہیے. تو جس کو شہید کیا جا رہا ہے اور جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے اس واقعے کے حساب سے بھی سمجھنا چاہیے کہ واقعاتی طور پر تو یہ کرانا مقصود نہیں تھا. مقصود تو یہ تھا کہ پوری قوم کو یہ پتہ چلے کہ جب جابر حکومت حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دے، ہر چیز کو اپنے لیے روا کر دے اور ظلم اور بربریت کی کوئی حد نہ چھوڑے، ایسے موقع پر چاہے تم تعداد میں قلیل ہو لیکن استقامت کا، ہمت کا، جرأت کا مظاہرہ کر کے حق کی آواز بلند کرنا. بالکل بالکل. اس موقع پر ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا کے لیے عزیمت ہی کا راستہ اختیار کرنا تھا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرنا تھا. تو یہ ایسی بڑی قربانی تھی. اور پھر ناظرین کے ذہن میں رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بوتل چھوٹی سی شیشی میں مٹی بھی دی گئی تھی. سرکار نے یہ روایت حضرت اسما کے حوالے سے جی رضی اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ جب خون کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا. ایسے اور بہت سارے واقعات حضرت علی اسی علاقے سے گزر رہے ہیں. کرب و بلا اس کا نام تھا، کربلا کے طور پر مشہور ہے. میں یہ سارے علاقے کا حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب القادری صاحب کے ساتھ دورہ کر چکا ہوں اور وہاں واقعی پہنچنے کے بعد ایک کیفیت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. غم کی کیفیت. اللہ آج بھی 1400 سال کے قریب گزرنے کے بعد بھی یہ کیفیت گزر ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اسی سینس میں لینا چاہیے جیسے آپ نے بھی ابتدائی میں بڑی اچھی بات کی کہ معمولی سی بات پہ نماز چھوڑ دی جاتی ہے. بالکل. جناب تکلیف میں کیا کریں؟ تکلیف میں تو اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس معاملے میں بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ ہی فرما رہا ہے تکلیف میں ہو تو نماز اور صبر سے مدد لو. اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سمجھا رہا ہے، حکم دے رہا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایسی تکلیف آئے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور صبر سے کام لیں. تو ہر سال اس واقعے کے لیے پروگرام کا ہونا بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، اللہ نہ کرے مجھے بھی چند دنوں پہلے فون آیا کہ 24 سال کا بیٹا تھا ہارٹ فیل. اللہ یقیناً دکھ کی بات ہے، افسوس بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایسے واقعات ماضی میں اس لیے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا کام شور شرابہ کرنا نہیں، صبر کرنا. اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف چلی گئی. ہم اگر روکنا چاہتے تو روک تو سکتے نہیں تھے،
ہمارے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، ان اللہ مع الصابرین. بے شک بے شک بے شک، بہت اچھی بات، بہت اچھی. ان اللہ مع الصابرین. اور حاجی صاحب نے جب حوالہ دیا تو اس آیہ مبارکہ کا بھی حوالہ دیا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. اگر ہمیں شعور نہیں ہے تو ہمیں ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو شہدائے اسلام کی شان کے منافی ہو. یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور ان ایام میں یہی چیزیں سیکھی جاتی ہیں. اب بنیادی طور پر جب پیغام کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پورے واقعے کے میں یہ سمجھتا ہوں جو مرکزی کردار ہیں وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا میدان کربلا میں جو قائدانہ کردار ہے، جو اس قلیل افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، سامنے سامان حرب بھی ہے، سامنے افرادی قوت بھی ہے، سامنے ہوس اقتدار رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں پر معصوم بچے ہیں علی اصغر، یہاں پر نوجوان ہیں علی اکبر، یہاں حبیب ابن مظاہر جیسے آپ کے ضعیف العمر دوست بھی ہیں. یہاں یہ قافلہ جو ہے یہ ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے. میں چاہوں اس حوالے سے آپ کے قائدانہ کردار پر میں چاہوں کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کربلا کے حوالے سے جو پیغام ہے ہمارے بھائی نے اس پر ابتدائی جو نظر ڈالی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک لب لباب ہے اس پیغام کا. یقین. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں جی گا فرمائیے. کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، کیا بات، بے شک، اور خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور صاحبزادی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زیر سرپرستی ہوئی، صحیح بات. وہ ایک ایسا پیکر انہوں نے بنا دیا جو کہ جرت، بہادری، شجاعت، بالکل، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، واہ واہ واہ، اور دنیا سے بے رغبتی، صبر، ایثار، اعلاء کلمۃ الحق، یہ ساری چیزیں بالکل ایک شاہکار تھا. بالکل. اور وہ جو ساری خصوصیات تھیں جن کے معلمین، میں نے آپ کو کہا معلمات جو موجود ہیں ہمارے سامنے، وہ سب کی سب جنہوں نے ان کو تراشا اور سب عظیم ہستیاں ہیں، بالکل، اور پھر ان کو ایک ہیرے کی شکل میں جو سامنے لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ثابت ہو گیا کہ حسنین جو ہے یہ کیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی سارے مراحل سے گزرے، اور انہی ساری یعنی تعلیمات ان کے اندر موجود تھیں. لیکن آپ کا کے مزاج میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک فرق یہ تھا کہ حضرت امام حسین جو ہے ان میں جوش اور جذبہ حد سے بڑھ کر تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرق ہمارے سامنے آ گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ خون خرابے کی شکل میں نکل سکتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین کو نے یہ بات برداشت نہیں کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے لیے برداشت نہیں کی تو اس کو سرے سے مانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا جو ہے یہ فانی چیز ہے، لیکن جو میں پتھر رکھ دوں گا اس وقت وہ سنگ میل ثابت ہوگا، وہ نشان راہ بن جائے گا. اور آج اگر میں نے نہیں رکھا اور آج میں نے یہ بنیاد نہیں رکھی تو کون ہے جو رکھے گا؟ بالکل، کیونکہ میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں. یقین، اس لیے کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جن پر وحی نازل ہوئی، جو خاتم النبیین ہے، اور اس پیغام کو ذمہ داری ہماری بتا کے ہم پر ڈال کے گئے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے.
اچھا میڈم اگر آپ اجازت یہ جو چیز ہے یہ ان کی تقریروں کے اندر جو خطابات آپ نے کربلا میں کیے اس کے اندر بالکل واضح کھل کر سامنے آتا، اللہ کو ایک ماننا، عدل و انصاف کی بات کرنا، جو رعایا کا حق مارے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، سینہ سپر ہو جانا اور اس سے مقابلہ کرنا۔ کیا کہنا، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سلسلہ کلام کو یہیں سے جاری رکھیے گا۔ ناظرین ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین ہم حاضر ہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان کے ساتھ۔ آپ یہ پوری سیریز دیکھ رہے ہیں، پورا تسلسل ہے، اور آج جو ذیلی موضوع ہے وہ پیغام کربلا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جہاں لطفی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو انشاءاللہ ہم مزید آگے سوالات۔ جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ہم جب یہ کربلا کے میدان میں، بلکہ جب آپ نے سفر شروع کیا اس وقت آپ خطیب تو تھے، ظاہر ہے اپنے والد محترم سے آپ کو خطابت کے جو جواہر ملے تھے وہ آپ کے اندر موجود تھے، فصاحت و بلاغت تو تھی آپ، جی بہترین خطیب، افصح العرب کے نواسے ہیں جی۔ اللہ وہ خطابت کے جو جلوے ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، جگہ جگہ آپ خطابات کرتے ہیں، تاریخ کے اندر مذکور ہیں، اس میں آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ تقلید کا اور پیروی کرنے کا اس وقت بہت ضروری مطلب موقع ہے۔ بالکل دنیا بھر میں جو عالم اسلام اور امت مسلمہ کی جو اس وقت جو حالت ہے تو اس میں یہ سارے پیغامات ہمیں لے کر آنے چاہیے سامنے۔ ہم بظاہر واقعات اور روایات جو ہم نے مطلب بار بار ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں، یہ پیغام ان پروگراموں کے ذریعے پہنچنا چاہیے، بہت اچھی بات، ریسرچ کے ذریعے پہنچنا چاہیے، اس کا اعلان ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اور جو اعلان فرمایا تھا اس طرح ان اعلانات ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا حاکم دیکھے کوئی شخص کہ وہ ظلم کرتا ہو تو اس کو روکے، یعنی جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بھئی ہاتھ سے روکو پہلے تو، پھر اس کو زبان سے روکو اور پھر کہیں دل میں برا جانو۔ آپ نے اول قدم اٹھایا کہ ہاتھ سے روکنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ وہ عہد الہی کو بھی پامال کرتا ہے اور سنت رسول اور اقوال رسول کو بھی پامال کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے میں ریاست قائم فرمائی اور اس کی تقلید میں جو خلفائے راشدین نے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا تو اس نے ان کو پامال کیا۔ یعنی جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سربراہ مملکت کا انتخاب ہونا چاہیے، اس انتخاب کی اس نے اس کو مطلب اس کی دھجیاں بکھیر دی، آپ اس کو پس پشت ڈال دیا، اور آپ نے وہ مطلب نظام بادشاہت قائم کیا جو قیصر و کسریٰ کا تھا، جو پہلے بادشاہوں کا رہا، میں تو کہوں گی جو فرعون کا تھا، وہ نظام آپ نے قائم کیا، اور آپ پھر اسی پر چلتے ہوئے آپ ان لوگوں کو شہید کر رہے ہیں یا کرنے کے در پہ ہیں کہ جو اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے سامنے جو کھڑے ہو کے جو تقریریں کی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تقریروں کو باقاعدہ بار بار میں کہتی ہوں اس کا اعلان ہونا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ چل رہے تھے اور روانہ ہو رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ جا کے مرحلہ کہاں ختم ہوگا، اور دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے، خود آپ کو نہیں معلوم تھا، بالکل اندازہ تھا، اور لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی لشکر نہیں تشکیل دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ 35 یا کتنے تھے، 34 سوار تھے اور 40 پیادے تھے، اور جس کے اندر خواتین بھی تھیں، جس میں بچے بھی تھے، تو ایسا لشکر جو لے کے جائے گا، جنگ کے لیے تو نہیں جاتا ایسا لشکر، وہ لشکر کوئی لڑنے کے لیے جائے گا، اگر جنگ کے ارادے سے جاتے تو پورا مدینہ آپ کے ساتھ ہوتا، گفت و شنید کرنے جائے گا، وہ بات چیت کرنے جائے گا، وہ علامتی طور پہ یہ بتانے جائے گا کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عائد کردہ حدود ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، بہت اچھی بات، تو تم غلط کر رہے ہو جو بھی کچھ کر رہے ہو۔ بہت اچھی بات، کیونکہ امام علی مقام کا یہ جو خروج جو ہے بنیادی طور پر جنگ کے لیے نہیں تھا، اصلاح کے لیے تھا، اور اتمام حجت کے لیے تھا کہ کل
آنے والے وقت میں کوئی شخص یہ سوال نہ کر سکے کہ شاعر اسلام میں تبدیلیاں ہو رہی تھی اور جناب بیت اللہ کی بے حرمتی ہو رہی تھی، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اور بعد میں ہونا یہ تھا، لیکن امام علی مقام نے اپنی ثابت قدمی سے اور اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کبھی بھی دین کے معاملات میں اگر کوئی تبدیلی لائے گا اور غلط طریقے سے اس کو وہ کرے گا تو یقیناً آل رسول کا یہ کام ہے کہ وہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے حاجی صاحب، ہم جو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں آج سیاسی قائدین میں بھی، عام افراد میں بھی، کہ ہم لوگ یو ٹرن مار دیتے ہیں، ہم اپنی موقف سے ایک دم سے پلٹ جاتے ہیں اور ہمارا موقف جو ہے یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سیاست کہتے کہتے اسی کو سیاست کہہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مقصد سیاست نہیں تھا، سیاست تھا۔ یہ ہمارے جو گرد و پیش جو معاملات ہیں اس کے بعد، لیکن امام علی مقام اور آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے ایک ثابت قدمی کا، ایک استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسلام میں بھی استقامت کو بڑی کہ جب ایمان لے آؤ تو اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو استقامت کی کتنی ضرورت ہے آج امت واقع کربلا سے، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیے یہ جو یو ٹرن لیتے ہیں نا، دراصل انہوں نے کبھی ہمارے اسلامی تاریخ کو دی جانے والی قربانیوں کی تفصیلات کو پڑھا نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں جو کچھ سیکھنا ہے وہ ونسٹن چرچل سے سیکھنا ہے، ٹوائن بی سے سیکھنا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں جو کچھ سیکھنا ہے وہ ہمارے ان اسلاف سے سیکھ۔ بالکل یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تو راہیں کھلی تھی نا، بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے آپ نہ جائیں، خطرہ زیادہ نقصان کا ہے، جان کے نقصان کا بھی ہے۔ صحیح فرمایا۔ لیکن آپ نے جو راہ اختیار کی، عزیمت کی کہ نہیں، اگر ایسے موقع پر میں ہی حق کا پرچم بلند نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ صحیح فرمایا۔ یہ سوال اور غور طلب بات یہ ہے، یہ خطبہ جن کا ہماری بہن نے بھی ذکر کیا، یہ خطبات جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ خطبات جو دمشق کے دربار میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیے، کوئی ایک ان میں سے سب میں سے ایک ایک خطبہ لے کر ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ جب ہم مینٹلی اپنی جنریشن کو تیار ہی نہیں کر رہے تو پھر جنریشن میں لوگ پیدا یو ٹرن ہونے کرنے والے ہی پیدا ہوں۔ صحیح فرمایا۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی قربانیوں کے پس منظر میں یہ بھی ضرور میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پیغام کربلا کو نہیں سمجھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دو شہزادوں کی اقتدار کے لیے جنگ تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک وہ شہزادہ جو نبی کی گود میں پڑا ہے، جو واقعی شہزادہ ہے، جو واقعی شہزادہ ہے، نبی اپنا خطبہ روک کر ان کو اٹھاتے ہیں، ممبر سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین، اللہ چوم رہے ہیں، میرا یہ پھول بھی ہے، تو سب کچھ بتا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر لوگوں نے اگر یہ رائے اختیار کی تو ان کی تو صرف میں ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ ایک دن ہمارے خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع عقاوی صاحب نے تو جلسے میں دعا کہا کہ سب میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کا انجام امام حسین کے ساتھ کرنا، آمین آمین۔ مجمع نے کہا آمین۔ بولا آپ لوگ یہ دعا کرو کہ تمہارا انجام یزید کے ساتھ ہو، شمر کے ساتھ ہو، خولی کے ساتھ ہو، ابن زیاد کے ساتھ ہو، زیاد کے ساتھ ہو۔ تو کسی نے بھی اس پہ تائید نہیں کی۔ تو اس لیے ایسی چیزیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسی چیزیں محرم کے قرب و جواب میں بہت زیادہ چھائے کر کے کیسٹ میں صرف بھی تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس پر رکاوٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے لوگوں نے یہ خطبات دیکھے تو ہماری بہنوں نے اگر سیدہ زینب کے خطبات کو پڑھا ہوتا تو پیغام کربلا ان خطبات سے ان کی سمجھ میں آ جاتا یقیناً۔ وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ الگ ایک پورا پروگرام اس پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، تو الگ الگ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے اور شہداء کی عظمت کے حوالے سے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس میں نے بتایا کہ 2 شہزادوں کی جنگ کی، ذرا سوچے ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، سیاح کی حدیث ہے، شہید کو قتل کیے جانے کی تکلیف بس اتنی ہوتی ہے جتنا کہ کسی چیوٹی نے کاٹ دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ حدیث شریف میں نے اپنے مرشد کریم غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے جلسے میں سنی۔ میں سامنے نیچے سامعین میں بیٹھا سن رہا تھا، میرے دماغ میں سوال آیا کہ جس پہ نیزہ مارا جائے، تیر مارا جائے، یہ تلوار سے مار دیا جائے، تلوار سے کاٹ دیا جائے، گھوڑے دوڑا دیے جائے، اور تکلیف اتنی ہوتی چیوٹی کے کاٹنے کی، تو کیسے ہو سکتا؟ سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے قرآن، حدیث اور سائنس تینوں سے چھوٹا چھوٹا جواب 1 منٹ بند کر ختم کرتا ہوں۔ ایک تو کہا قرآن سے کہ حسن یوسف پر جو خواتین فدا تھی، انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور انگلیوں کو کاٹتے وقت ان کو انگلیوں کو کاٹنے کی تکلیف احساس نہیں ہوا۔ بالکل، یہ تو قرآن کی ہو گئی۔ حدیث کی دلیل یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں تیر لگ گیا حالت نماز میں، حالت صحابہ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے، بہت تکلیف تھی، تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، نکال لینا، نکال لیا۔ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کوئی تکلیف نہیں۔ سائنس سے حضرت نے بتایا، اس زمانے میں تو کلورو فارم سے بیہوش کرتے تھے، اب یہ ہے کہ انجیکشن یا سن کر دیتے ہیں۔ جس آدمی کا ہڈی ٹوٹ گئے ہاتھ لگانے نہیں دے رہا ہے، آپ نے اس کو سن کر دیا، اینستھیزی دے دیا، آپ اس کی ہڈی جوڑ رہے ہیں، دل نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شہادت کے وقت اللہ اور اس کے رسول کے جلوہ زیبا کی زیارت کر رہا ہو اسے کیا اور اس میں مگن ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور توبہ کی توفیق دے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو بار بار لیڈرانہ آپ نے خوبی پوچھی تھی کہ ان کا تدبر، تفکر، ان کی قائدانہ صلاحیت کیا تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد کیا ہے، دیکھو آپ میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا، میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ اور چراغ بھی گل کر دیا، اندھیرا آگے کسی قسم کی کسی کو خفت محسوس نہ ہو، جس کو چپ چاپ نکل جانا ہو نکل جائے، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قائد کی صلاحیت ہے کہ آزمائش کے وقت اگر اس کے رفقا احباب، جس میں بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، وہ اگر ساتھ دیں تو یقیناً اس کی قائدانہ صلاحیت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل کسی کو چاہیے۔ اور اس میں قائدانہ تدبر اور تفکر کتنا تھا، ایک وقت یہ آ گیا کہ بقول شاعر وقت بچانے کے لیے صرف شعر پڑھ رہا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا، کیا بات، یعنی جہنم سے نکل رہے لیکن جنت پہ جانے کے راستے میں اندھیرا گل کرنے کے باوجود بھی کوئی جانے کو تیار نہیں۔ کیا کہنا۔ لشکر یزید سے حضرت حور کا آنا اور پھر قافلہ حسینی میں شامل ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو یزیدی فکر کو اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی فکر اپنانے کی ضرورت ہے اور حسینی قافلے میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں ذکر شہداء کربلا کے ساتھ۔ آج پیغام کربلا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب اور ڈاکٹر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی واقعے کے حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خوشی کے موقع پر تو سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن تکلیف کا موقع ہو، صبر کا، آزمائش و ابتلا کا موقع ہو، تو اس میں اگر خواتین صبر کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ماحول جو ہے وہ سازگار رہ سکتا ہے۔ اور
واقعہ کربلا کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور خواتین کا جو کردار دیکھیں تو یہ تمام خواتین جو ہیں یہ خانوادہ رسالت کی خواتین اور دیگر جو خواتین وہاں موجود ہیں ان کا صبر اور ان کا استقلال جو ہے وہ نہ صرف قابل تعریف قابل تحسین بلکہ لائق تقلید بھی ہے ہمارے اس دور کے لیے. تو اس حوالے سے میدان کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا, اس سے بھی پیغامات مل رہے ہیں ہمیں. دیکھیے رئیس, جو جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جو خواتین تھیں ان کے حوالے سے بھی جو اہم پیغام آتا ہے وہ جرأت اور شجاعت, بہادری اور استقامت کا پیغام ہے. اللہ. اور اس میں خاصی یعنی ہم جانتے ہیں کہ خاصی بڑی تعداد تھی خواتین کی, اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ لے کر گئے تھے خواتین کو, اس کا مقصد یہی تھا کہ فیملی کے ساتھ, خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کو کہا بھی گیا کہ خواتین کو نہیں لے کر جائیں, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں کسی کو خود نہیں, میں نہیں کہہ رہا, زور نہیں ڈال رہا, جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو بہنیں تھیں, ان کے جو بھائی تھے, ان کے بھائیوں کی جو خواتین تھیں, ان کی اولادیں تھیں, چھوٹے بچے تھے, وہ سب کو لے کر روانہ ہوئی. تو عموماً خواتین ایسے معاملات کے اندر رکاوٹ ڈالتی ہیں. لیکن تاریخ اسلام میں تو ڈاکٹر صاحب یہ موجود ہے کہ غزوات میں خواتین ہوتی تھی, مرہم پٹی کے لیے, فرسٹ ایڈ کے لیے خواتین جایا کرتی تھی غزوات میں, تو یہ ان کی بھی سنت ادا ہو رہی تھی یہاں پر. بالکل. اور حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک نومولود کا بھی واقعہ وہاں پر موجود ہے جو ہمیں ملتا ہے, تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی خواتین ان کے ساتھ تھیں. سفر کوئی آج کے جیسا سفر تو نہیں تھا, وہ سفر کیسا سفر تھا, بہت ہی کٹھن. اور اس کے اندر آپ کے ساتھ آپ جگہ جگہ جب آپ قیام کرتے ہوں گے, رکتے ہوں گے, خیمے لگائے جاتے ہوں گے, آگ جلائی جاتی ہوگی, کھانے پکائے جاتے ہوں گے, ان کھانوں کی تقسیم, ان کا پکانا, ان کا سب کچھ کرنا, یہ کون کرتا ہوگا؟ یہ خواتین کرتی ہوں گی, اور دل و جان سے کرتی. بالکل. اچھا, اس سے پہلے اگر ہم نگاہ ڈالیں مدینہ منورہ میں, تو وہاں پہ دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اس خاندان کی خدمت بھی کی, اس خاندان کی سپورٹ کی. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ام کلثوم جو وہاں پر موجود تھیں, ان کے پاس بیماری کی وجہ سے, تو ان کی سرپرستی وہی کر رہی تھی. تو یہ خواتین وہ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ لیں اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امہات المومنین سے لیں, تو وہ تمام کی تمام ان کی معلمات تھیں, اور انہی سے سیکھ کر یہ ہمارے سامنے یہ شخصیات آئیں جن کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا کردار بعد تک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ میدان کربلا کے جو واقعات ہیں یہ بالکل درست طریقے سے آتے ہیں, تو یہ انہی کے طفیل آتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے وہاں خطاب کیے اور خواتین سے خاص طور پہ ان کے جوش و جذبہ پیدا کیا. تو آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ جی ہمیں بہت ساری ایسی شخصیات ہمارے سامنے آئیں جو یعنی قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے, اس کو آگے پہنچانے والے بنے. پھر دیکھیے کہ انہوں نے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آپ نے سرپرستی کی, اور کس طرح سے ان کے اوپر شفقت کا مظاہرہ کیا. یزید کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے آپ نے جو دلیری دکھائی ہے, میں کہتی ہوں وہ خطبہ اور وہ خطبات تو آپ کے تاریخی ہیں, اس کی مثال نہیں. یہ بنت علی کا لہجہ, اللہ اکبر, دیکھنے والا. اس قدر دلیری اور بہادری ان کے اندر نظر آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کے وہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں بند ہیں. بالکل. ہمیں ان کو نکالنا ہے, ان کو اجاگر کرنا ہے, ان کو سامنے لے کر آنا ہے, کہ تاکہ ہم, اور جو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں, میں اکثر شریک ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان شخصیات کے اوپر پورے سال پروگرام ہونے چاہیے, تاکہ ان شخصیات کو ہم سامنے لے کر آئیں, نمایاں کریں ان کے کردار. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آتے ہیں. دیکھیے آپ کیا ہے کہ اب ان کو نکلنا ہے, اور تلوار, ان کے غلام ہے, تلوار تیز کر رہے ہیں, اور آپ پڑھ رہے ہیں بہت ہی اہم وہ 3 اشعار مذکور ہے. زیادہ تر یعنی آپ نے بہت اشعار پڑھے ہوں گے, لیکن وہ 3 جو اشعار ہیں ان کا بڑا ذکر ہے کہ یا دہر فن من خلیل کم حلقہ بالاشراق والاسیل, کہ زمانے کیسا دوست ہے یہ زمانہ, کہ وہ نہیں دیکھتا کون جو ہے وہ موت کی طرف جا رہا ہے صبح اور شام. اور من صاحب و طالب قتیل
والدهر لا يقنع بالبديل. پھر اس کے کہ کیسے کتنے لوگ بہترین اچھی شخصیات سب جو ہیں وہ اس زمانے کے ساتھ ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل واضح اشارہ تھا کہ اب میں جا رہا ہوں اور اب وہاں پہ کیا ہونے والا ہے. والدهر لا يقنع بالبديل. جو زمانہ ہے وہ کبھی بھی اس کا فدیہ قبول نہیں کرتا, بدلہ قبول نہیں کرتا کہ موت نہیں آئے اور اس کا کوئی بدلہ ہو جائے. یعنی وہ جو یو ٹرن والی ابھی آپ نے بات کی نا, وہ بات نہیں ہوتی ہے. جو استقامت دنیا میں ہمارے وہ تمام ٹولز ہیں جو یوز کرتے ہیں لوگ, استقامت ہے وہ جو ہم نے طے کر لیا, جو اب ہونے جا رہا ہے ہم اس سے رائے فرار نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ. معاملہ اللہ کے سپرد. اور کلو حی سالک السبیل. ہر زندہ جو ہے موت کے راستے پر رواں دواں ہے. یہ اشعار تھے جو آپ کی زبان پہ تھے, اور حضرت زینب نے جب یہ اشعار سنے تو آپ زار و قطار رونے لگی, آپ روکنے لگی. ان کا نہیں روکو, اب جو ہونے جا رہا ہے ہو کے رہے گا. اور وہی آپ کی شہادت جو ہے وہ رہتی دنیا تک, یہ کہنا چاہیے رہتی دنیا تک ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. واہ واہ. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا, اور آپ نے اس کی اتباع کی, اور آئندہ بھی. آج ہمارے ہاں جو لوگ بھی, جو مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور شہادت کے لیے بھیجتی ہیں, یعنی اب ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے, آرمی کا سسٹم ہے کہ ہم اس کے اندر بھیجتے ہیں, تیار کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے ہاں ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان اداروں میں جب بھیجتی ہیں تو کیا وہ نہیں سوچتی ہوں گی کہ ان کو کہاں کام کرنے کے لیے جانا ہوگا, کہاں خدمات انجام دینی ہوں. بالکل سوچ لیتی ہیں. مائیں میں سمجھتی ہوں کہ اسی بہت اہم کردار, اسی رستے پہ چل رہی ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. ماؤں کا, خواتین کا ہر اعتبار سے بہت زیادہ کردار ہے معاشرے میں یا کسی بھی چیز کی تعمیر و تشکیل میں. انسانی میں سمجھتا ہوں سیرت و کردار میں جو تعمیر و تشکیل میں جو مائیں کردار ادا کرتی ہیں, جو خواتین کرتی ہیں, یقیناً وہ بہت اہم ہے. اور واقع کربلا میں جو اس کی روشن مثال نظر آ رہی ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے, بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے. اچھا بھائی صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ آموختے کے طور پر کہ یہ جو ہمارا میٹرو ون نیوز ٹی وی ذکر شہدائے کربلا کر کے ان یادوں کو تازہ کر رہا ہے, ان کی اس استقامت کا ذکر کر رہا ہے, صبر و استقلال کا, اعلاء کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے, تو اس کوشش اور کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ابلاغ کتنا ضروری ہے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ, چاہے وہ شہدائے کربلا کے ایام ہو, چاہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہو, چاہے پورا سال بزرگان دین جن کی محنتوں سے اسلام ہم تک پہنچا ان کا تذکرہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے میٹرو کو بہت اچھی عادت دی ہے کہ یہ پیغام پہنچاتا ہے اور پہنچانا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو ابھی گفتگو جاری تھی خواتین کی, جی فرمائیے. آپ سوچیں نا, یہ پاکستان کے اس دور کا فوجی شہید ہوتا ہے, جب وہ لاش کو ماں باپ کے پاس لایا جاتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے اور باپ بھی کہتے ہیں کہ میرے اور بیٹے بھی ہیں, کیا بات, میں یکے بعد دیگر اسلام کی راہ پر پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ماں کا رول ہے, یہ جذبہ ہے. صحیح, ماں کا رول سمجھنے کے لیے یقیناً ہماری فوج میں پڑھایا جاتا ہوگا. ایک جہاد سے مسلمان کامیاب ہو کر واپس آ رہے تھے, ایک خاتون معلوم کرنے کے لیے آگے لشکر کے استقبال کے لیے آگے جا رہی تھی, اس کو راستے میں بتایا گیا تمہارا والد شہید ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, اور بھی کچھ نہیں کہ آگے بڑھتی. کسی نے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا, اللہ مغفرت کرے, آپ کا بھائی شہید ہو گیا. ان تینوں باتوں کو سن کر اس نے ایک سوال کیا, یہ سب باتیں چھوڑو, مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. تو بتایا گیا کہ آپ ہمارے نبی ماشاءاللہ بالکل خیریت سے ہیں, ابھی آنے والے ہیں. تو یہ جو ماؤں کا جو رول تھا, اس سے جتنا زیادہ ہم اپنی نسل کو آگاہ کریں گے شہدائے کربلا کے ایام میں بھی, اور پورا سال صحابہ اور اہل بیت اطہار کے تذکرے میں بھی, تو یقیناً یعنی اہل بیت اطہار کا تو اس کی تو شان یہ ہے
کہ ہم اس ایک مختصر پروگرام بیان نہیں کر سکتے. امام حسن رضا نے رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. اللہ مدح خان مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اور پھر یہ تسلسل کے ساتھ اسی طرح سے ان کی عظمتوں کا بیان الحمدللہ ہوتا چلا گیا اور ہوتا رہے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی نسبت کا یہ شعر ہے کہ شاہ است حسین، اللہ بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین. تو یہ تو ساری تاریخ میں ہماری سوائے چند سالوں کے ساری تاریخ میں حسنین کریمین کی عظمتوں کے پھریرے ہر دور میں لہرائے گئے ہیں. اور بہت عرصے پہلے کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ایک کربلا کو نہ سوچو، کسی بھی امتحان و آزمائش کی پیریڈ میں مسلمانوں نے جب قربانیاں دی ہیں تو پھر وہ قربانیاں رنگ لائی ہیں. اور اس کے بعد پھر اسلام کو ایک نیا ایک نشاط ثانیہ جو ہے وہ ملا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو جو میٹرو بھی کر رہا ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے. تھوڑا سا رسم و رواج سے ہٹ کر ہمیں جو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس اینگل سے سوچنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس طرح سے سبق لینا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ 13 ساڑھے 13 14 سال ہو گئے، لیکن آج آپ کو پوری دنیا میں میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، خادم حسین ملے گا، غلام حسین ملے گا، غلام عباس ملے گا. کہیں میں نے دنیا میں غلام یزید نہیں دیکھا، غلام شمر نہیں دیکھا، غلام خولی نہیں دیکھا، غلام ابن زیاد نہیں دیکھا. تو کیا یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک نشانی بھی پوری دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی نہیں ملتی ہے؟ میں ان لوگوں کو جو راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اپنی گفتگو اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ ان شہزادوں کی عظمت کو جنہوں نے نہیں پہچانا وہ اسلام کا نام رکھنے کے باوجود اسلام کو نہیں پہچان سکتا. اور جنہوں نے ان شہزادوں کی عظمت کو پہچان لیا وہ گناہگار ہے تو کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا اور انشاءاللہ تعالی راہ راست. واہ واہ. میڈم میں چاہوں گا آپ کے بھی 2 جملے اگر اس کاوش کے حوالے سے ارشاد فرمائیں آپ، یہ جو تذکرہ ہوا. دیکھیے جو پیغام مختصر الفاظ میں دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو پوری ٹیم تھی، وہ پورا قافلہ تھا، اس عظیم الشان قافلے نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور لا يستوی العامى والبصیر لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. برابر نہیں ہوتے جو نابینا ہے اور جو بینا ہے، برابر نہیں ہوتے جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں. اور آپ نے جو پیغام دیا وہ یہ کہ اگر آپ کسی کے سامنے ڈٹ جائیں تو پھر اسے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پر نہیں ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے، دیکھیں نا جدوجہد کے درمیان تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مزید اس پر ڈٹائی دکھا رہے تو پھر اس کے بعد میں یہ پیغام ہی سامنے آتا ہے کہ جان اللہ کے سپرد کرنی ہے. جب کرنی ہے تو پھر ایسے ہی کیوں نہیں کرنی کہ جو نمونہ بن جائے، جو مثال بن جائے. یہی اس کا پیغام ہے. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دور تو امام حسین کا آنکھ والا ہی دیکھے گا، دید ہے کور کو کیا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں آئی صاحب کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں. ناظرین محترم، میٹرو ون نیوز کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے ظاہر ہے یہ واجب ہے قرآن کریم کی
حکم سے بھی، نبی کریم علیہ السلام کے احادیث سے بھی کہ ان کی محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس خانوادے سے ہمیں محبت رکھنا چاہیے، واجب ہے ہر اہل ایمان پر۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، بے شک اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، بے شک آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، پیاسے نہ ہم رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت میں دیکھنا، اپنا بھی رب ساقی کوثر کے ساتھ ہے، اپنا بھی رب ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔